السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جو غیر مشروط طور پر ہر مسلمان پر لازم ہے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی عظمت
رفعت، بلندی اور شان سے نوازا ہے۔ جو مقام اور منصب اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کی اس کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے جتنی آپ کی عظمت اور شان دوبالا ہے، آپ کی تعلیمات، اقوال، ارشادات، سنن اور احادیث بھی اسی قدر ہی سب لوگوں کے اقوال سے بلند و بالا ہیں۔ جیسے آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی سب لوگوں کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ اب جو مقام اور منزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا قول کی ہے، وہ مقام و منزلت کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ بات بڑی ہی اہمیت والی ہے۔ عام طور پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منزلت کے حوالے سے تو گفتگو بہت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی بات ماننے کی باری آتی ہے، پھر جو مقام آپ کو دینا چاہیے وہ نہیں دیتے۔ پھر آپ کی بات کے مقابلے میں آباء و اجداد آ جاتے ہیں، خاندان، قبیلے اور برادری کی رسمیں اور رواج آ جاتے ہیں، امت کے برگزیدہ افراد میں سے کئی اہل علم کو آگے رکھ لیا جاتا ہے، جبکہ ان کا وہ مقام نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ کے نبی کی سنت ہو، آپ کا طریقہ ہو، آپ کی بات اور عمل ہو، اس کو سب سے آگے رکھو۔ باقی عزت اکرام ہر کسی کا جو ہے اس کو دو، لیکن اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا آگے نہ لے جاؤ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا دیا جائے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی قدر و منزلت کا بہت تذکرہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے آج 22ویں پارے میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 وہ تلاوت کی ہے، اور آج کا خطبہ جمعہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوں، الا ان یؤذن لکم، ہاں داخل ہونے کی صورت یہ ہے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی دعوت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، جب کھانے کی دعوت ملے
تو پہلے آ کر بیٹھ کر اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو کہ پہلے ہی آ کر بیٹھ جائیں اور انتظار میں بیٹھے رہیں کھانا کب پکتا ہے. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب کھانا کھا لو تو بکھر جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گفتگو کرنے کے لیے انس پکڑ کر مت بیٹھے رہو کہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں ہمیں گفتگو کا موقع ملے تو بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یقیناً یہ عمل اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو اللہ کے نبی تم سے شرم و حیا کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جاش، جو آپ کی امیمہ نامی پھپھی کی بیٹی تھیں، ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی تھی، اور ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا. یہاں ایک بہت بڑی رسم تھی معاشرے کی جو اللہ پاک نے توڑی. رسمیں توڑنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، نہ ہر بندہ یہ توڑ سکتا ہے. کیا رسم تھی اس معاشرے میں؟ جب کوئی بچہ لے کر اپنے گھر پالتا، منہ بولا بیٹا کہلاتا، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی بیوہ ہونے کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں اس سے علیحدہ ہو گئی، تو جس شخص نے وہ بیٹا لے کر پالا ہوتا تھا تو وہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. لوگ کہتے دیکھو اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. یہ بڑی رسم تھی معاشرے میں. اور اللہ تعالیٰ جب رسمیں توڑتا ہے نا تو وہ مخلوق میں سے اپنے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کے ذریعے توڑتا. منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. حقیقی بیٹا آپ کا وارث ہے. حقیقی بیٹے کی بیوی آپ پر ابدی حرام ہے. چوتھے پارے کے آخر میں جہاں محرمات کا ذکر کیا ہے، اللہ نے حرام رشتوں میں اپنے صلبی اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام قرار دیا ہے. حقیقی سسر اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا. تو معاشرے میں رسم تھی کہ لے پالک جو ہوتا تھا منہ بولا اس کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. اللہ نے یہ رسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توڑی، کیونکہ جب رسمیں توڑی جاتی ہیں
تو پھر رسم توڑنے والے کے متعلق معاشرے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور معاشرے کی باتیں سن کر ہر بندہ برداشت بھی نہیں کرتا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں نا، ہمارے ماحول اور معاشرے میں شادی بیاہ کے اوپر ہر خطے، علاقے، قوم، قبیلے کی اپنی اپنی رسومات ہیں، اور کئی لوگ معاشرے میں خاندان، قبیلے کے ان رسموں سے نجات چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پیش نہیں جاتی۔ وہ پھنسے ہوئے کچھ ماحول اور برادری میں ایسے ہوتے ہیں کہ معاشرے سے، وہ برادری کی بندھن سے، رسموں سے نکل ہی نہیں پاتے چاہنے کے باوجود۔ شادی بیاہ پر اب تو الحمدللہ کچھ 15-20 سال پیچھے جائیں نا، اس سے کافی بہتری آ گئی ہے، کئی ایک رسمیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی رسمیں باقی ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کی رسومات تو بہت ہیں، میں ایک دو ذکر کرتا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے۔ جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو بعض خاندانوں میں یہ رواج اور رسم ہے کہ بچی کے ننہال والے، نانی، نانا، ماموں، ماں کے میکے والے، وہ اس بچی کو شادی کے موقع پر چارپائی، بستر، کچھ چیزیں بنا کر دیتے ہیں، جس کو ہم اپنے علاقے میں نانک والی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی، یہ رسم رواج ہندوانہ جو مسلمانوں میں داخل ہو گئے، ان سے تنگ ہوئے۔ میرے 2 ماموں ہیں، چھوٹے، فوت ہو گئے۔ وہ جو ہمارے چھوٹے ماموں تھے، ہماری پھپھو ان کے نکاح میں تھی، تو ہمارے چھوٹے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، میری الحمدللہ 6 بہنیں ہیں۔ میرے والد صاحب نے ان کو کہا، جب ان کی پہلی بیٹی کی شادی آئی تو کہنے لگے کہ اگر آپ پسند کریں تو کچھ رسمیں ہم توڑ ہی دیں۔ ابا جی نے بڑی حکمت سے ان کو بات سمجھائی، کہنے لگے محمد صادق تیری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کی شادی پر نانک والی دینی ہے تو 2 دیں گے ہم، میری 6 بیٹیاں ہیں، اور جب میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو آپ لوگوں کو 2 کی بجائے 6 دفعہ سامان دینا پڑے گا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس رسم کو ختم کر دیں۔ خاندان میں جو ہمت ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی، وہ کرتے ہیں، لین دین والا سسٹم ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ میرے حیات میں، یعنی شعور والی زندگی میں پہلی رسم ہمارے خاندان میں ٹوٹی۔ باتیں بڑی ہمیں سننا پڑی، ماحول اور معاشرے میں لوگ جینے نہیں دیتے، جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ باتیں کیے جاتا ہے۔ خیر ابا جی کو اللہ نے استقامت دی، انہوں نے یہ رسم توڑ دی۔ پھر ان کی وفات کے بعد نظام میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں جامعہ سے پڑھ کر جب گیا، پھر بہن بھائیوں کی شادیاں میں نے کرنی تھی، اپنی بھی، میں نے سارے رشتہ دار اکٹھے کر لیے، شادی سے پہلے سب کو جمع کر کے اللہ نے توفیق دی، میں نے رسموں کے خلاف درس دیا، اور میں نے کہا کہ میرے گھر میں آج کے بعد کوئی ہندوانہ اور یہ کھتریوں والی رسمیں نہیں ہوں گی، بس اسلام کے مطابق سیدھی سادھی شادی ہوگی۔ ہاں آپ نے جو ہمیں دیا ہوا ہے ہم پابند ہیں، وہ آپ کا واپس کریں گے، لیکن ہم نے جو کسی کو دیا ہوا ہے بالکل نہیں لینا۔ یہ بھی ایک عجیب سی رسم ہے، بندہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے، اولاد نسل در نسل مقروض رہتی ہے۔
آج اگر کسی کی شادی پر آپ نے 500 روپیہ اگر دیا نا، ہرس اور طلب یہ ہوتی ہے جب ہمارے بچے یا بچی کی شادی ہوگی کم از کم 1000 تو دے گا نا. خالی 500 ہی اگر دے جائے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ لو اس نے ہماری باجی توڑ دی ہے، رشتہ ہی ختم کر دیا ہے، آگے اضافہ ہی نہیں کیا. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے بات، دو لحاظ سے. ایک یہ کہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان ایسا نہ کرو کہ تم زیادہ مطالبہ کرو. اگر آپ احسان اور نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو یہ نہ رکھو کہ مجھے اس سے زیادہ ملے گا، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. اور دوسری بات، جو مقروض ہو کر مرتا ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو یا کوئی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے. قرض کی ادائیگی ہوتی یا کوئی ذمہ داری لے لیتا کہ میں قرضہ اس کا دیتا ہوں آپ جنازہ پڑھا دیں، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے. ہمارے ہاں گھروں میں رجسٹر پڑے ہیں، بعض علاقے اس کو وہی سے تعبیر کرتے ہیں. رجسٹر پڑے ہیں، سال آ سال باپ دادے کے کھاتے لکھے ہوئے ہیں، فلانے سے کوئی اتنا لینا ہے اور اتنا دینا ہے. یہ رسوم اور رواج یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ کو ہمت اور طاقت ہے کسی بہن بھائی کی خدمت کرنے کی، اپنی ہمت کے مطابق اس سے تعاون کریں، واپس لینے کا نظریہ نہ رکھیں. دے سکتے ہیں دیں، نہیں دے سکتے بالکل نہ دیں. جائیں آئیں اپنی وہ باتیں کرتے بھی ہیں تو سنتے جائیں، کسی کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو مقروض کر کے نہ مارو. اتنا پاؤں پھیلاؤ جتنی آپ کی چادر ہے، جتنے اسباب اللہ نے دیے ہیں گھر میں بھی خرچ کرو، عزیز و اقارب کو بھی دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صبر اور استقامت والی ہستی کوئی نہیں تھی. اللہ نے یہ رسم لے پالک بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توڑی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. آپ کی ازواج میں سے یہ واحد بیوی ہیں جن کا نکاح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. زوجناکہا، قرآن نے تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو تیرے نکاح میں دے دیا. وہ باقی اپنی سوکنوں پر سوتنوں پر فخر سے کبھی کہتی تھی میں وہ ہوں جس کا نکاح اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. تو آپ کی شادی ہو گئی. اب آپ کی عظمت اور آپ کے گھرانے کی عظمت دیکھیں اللہ کو کتنی محبوب ہے. شادی کے بعد اصل جو دعوت ہے نا وہ دعوت ولیمہ ہے. ولیمہ جو ہوتا ہے وہ خامند اور بیوی کی ملاقات کے بعد کھانے کی دعوت کو کہا جاتا ہے. اور بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں امیروں کے ساتھ غریبوں کو بھی دعوت دی جائے. ہمارے یہاں ولیمہ بھی ایک قسم کا عجیب اشتہار بن گیا ہوا ہے. بڑے بڑے سیاستدانوں کو، دکانداروں اور تاجروں کو دعوت دیں گے، کوئی غریب آ جائے دھکے مار کے نکال دیں گے. ایسا ولیمہ اچھا ولیمہ شمار نہیں ہوتا. ولیمہ وہ بہترین ہے جس میں آپ کھانے کی دعوت کریں تو غریبوں اور مسکینوں کو بھی دعوت دیں. ہم نے الحمدللہ اکثر اوقات جب ولیمہ کرتے ہیں مدارس کے طلبہ اور غریب بچوں کو ضرور دعوت دیتے ہیں. تو وہ غریب آپ کو دعائیں دے گا، امیر وہ دعائیں شاید نہ دے. جو غریب جس کا بیچارے کا پیٹ نہیں پلتا اچھا کھانا کھا لے گا تو وہ آپ کے حق میں دعا بھی مانگے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں بھی بڑی عظیم سنت ہمیں دی ہے. اگر آپ کی ہڈی پسلی کوئی کام آتی ہے، کچھ آپ کا وجود مال برداشت کرتا ہے
تو آپ نے ایک صحابی کو کہا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جو آپ کے تاجر صحابی تھے، انہیں کہا جب پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی، صحیح بخاری کتاب البیوع اور نکاح میں حدیث ہے، فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کر لو۔ تو بکری کے ولیمے کو بہترین ولیمہ قرار دیا گیا کہ جس میں بکرا ذبح کر کے قوم کو کھلایا جاتا۔ غریبوں کے لیے اسلام نے سہولت رکھی، غریب کا ولیمہ مفت میں ہوتا۔ اگر ہم اسلام کو اپنا لینا، غریب آدمی کے لیے کوئی تکلف ہے ہی نہیں، نہ کوئی تکلیف ہے۔ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں ہے، جب یہودیوں کا سردار حیی بن اخطب، خیبر جب فتح کیا آپ نے تو لوگ گرفتار ہو کر آئے، عورتیں بھی آئیں باندیاں بن کر، تو حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار جو تھا، اس کی بیٹی صفیہ وہ بھی قید ہو کر آئیں۔ نبی علیہ السلام نے باندیاں تقسیم کی تو وہ بھی کسی صحابی کو دے دی۔ پھر کئی صحابہ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، یہ صفیہ جو ہے یہ سردار کی بیٹی ہے، تو یہ مناسب ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، یہ اپنے لیے آپ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اور باندی دے دی۔ انہیں پھر کیا کیا، سفر میں ہی آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ ولیمہ کیسے ہوا؟ صحابہ ساتھ تھے، بلایا، دسترخوان لگا دو، سفرہ بچھا دو، دسترخوان لگاؤ، جو جو کسی کے پاس ہے نا وہ دسترخوان پہ لے آؤ۔ ہر صحابی کا، جس کے پاس کھجورے ہیں، کسی کے پاس پنیر ہے، جو جو کسی کے پاس تھا دسترخوان پہ رکھا، اور سب نے مل بیٹھ کر کھا لیا، وہ ولیمہ ہو گیا۔ کتنی سہولت ہے۔ کوئی غریب آدمی، اگر ہم اسلام کو سامنے رکھیں، اس بیچارے کو سہولت دیں، سارے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کر اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں، تو غریب آدمی کا ولیمہ شمار ہو جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 25 سال قبل پشاور میں تہکال بالا ایک جگہ ہے، وہاں میں مغرب کا درس دینے کے لیے گیا۔ جب میرا درس ختم ہوا نماز مغرب کے بعد، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی بندہ مسجد میں نہیں رہا، سارے اٹھ کے نکل گئے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میرے لیے وہ پہلا واقعہ تھا کہ پتہ نہیں لوگ کدھر چلے گئے ہیں، کوئی باہر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، میں اکیلا مسجد میں رہ گیا ہوں۔ کہ 5-10 منٹ گزرے، میں باہر نکلا تو برآمدے میں دسترخوان بیچ گیا۔ تو بھائی جتنے پھر واپس آ گئے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں گیا، کھانا لے کے آ گئے، کھانا لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا۔ اب اچانک کوئی مہمان جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہے وہ اٹھا کے مہمان کے آگے رکھ دیتے ہیں اور مل کے سارے کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ تو اسلام نے تو یہ کہ ولیمے میں بھی سہولت رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب کے ساتھ اللہ نے آپ کی شادی کر دی، نکاح میں دے دی، تو ولیمے کی دعوت رکھی اور صحابہ کو بلایا۔ اب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ محبت کرنے والا محب تو چاہتا ہے کہ مجھے محبوب سے زیادہ ٹائم ملے، میں اس کے ساتھ کوئی گفت و شنید کر لوں۔ تو کئی صحابہ کھانے کی دعوت پکنے سے پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے، اور جب کھانا پک کر تیار ہوا، دسترخوان لگایا گیا، کھلا دیا گیا، تو پھر بھی کئی صحابہ بیٹھے رہے کہ چلو اللہ کے نبی ہمارے پاس بیٹھے، ہم آپ سے باتیں کریں۔ اب جب کسی کے گھر کوئی مہمان چلا جائے نا، تو مہمان کو گھر والا تو نہیں کہہ سکتا نا اٹھ کے چلے جاؤ، تو مہمان کو بھی، گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے رہے، کیونکہ شادی آپ کی ہوئی تھی، تو آپ اٹھے،
اور اپنے گھر چلے گئے. کچھ دیر گھر گزار کر پھر آئے تو کیا دیکھا؟ صحیح بخاری وغیرہ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ، صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے. پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھ کے اندر چلے گئے. پھر حضرت انس کو بھیجا جو آپ کے خادم تھے. صحابہ بھی اتنے میں آپ کی آمد و رفت سے سمجھ گئے کہ اب ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو حضرت انس کو بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں یا چلے گئے. حضرت انس تشریف لائے، دیکھا صحابہ اٹھ کے چلے گئے. فرمایا یا رسول اللہ وہ اب چلے گئے. اللہ نے پھر یہ آیتیں نازل کی کہ اللہ کے نبی تو شرم کے مارے تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ حیا محسوس کرتے ہیں. اللہ سچی بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اس لیے جب تمہیں کھانے کی دعوت پیغمبر کے گھر میں دی جائے، ایک تو بغیر اجازت کے پیغمبر کے گھر میں داخل نہیں ہونا. دوسرے نمبر پر جب کھانے کی دعوت ملے تو پہلے جا کر کھانا پکنے کے انتظار میں ڈیرے نہیں ڈال دینے. ہاں، جب کھانا پک کے تیار ہو جائے اور آپ کو بلایا جائے بھی آجو کھانا تیار ہے، جاؤ کھانا کھا لو. جو ہی کھانا کھاؤ تو اٹھ کے واپس چلے جاؤ. باتیں کرنے کے لیے دل لگا کے مت بیٹھو. اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا گھرانہ کتنا محبوب ہے. رسول اللہ کی گھریلو زندگی اور معاملات کے سدھارنے کے لیے بھی اللہ خود جو ہے وہ امت مسلمہ کو سبق سکھا رہا. اور نبی علیہ السلام بھی کتنے صبر والے، کتنے ملنسار تھے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں کہا چلو بھائی اب اٹھ کے چلے جاؤ، ہمارا شادی کا دوسرا دن ہے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے. نہیں کہا. پھر یہ مسئلہ ہوا، ابھی حجاب اور پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ یوں کریں اپنے گھر والوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں. اگر آپ پردے کا حکم دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو. یہ بات حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ نے حضرت عمر کی بھی شان اتنی بلند رکھی ہے. بات رسول اللہ سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا کہ جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو یہ وحی سنا دو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب بھی تم نے عورتوں سے کسی قسم کے فائدے کا سوال کرنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، تو حجاب اور پردے کے پیچھے رہ کر سوال کرو. جب یہ حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے جو حجرے تھے گھروں کے اوپر دروازوں پر کپڑے لٹکا دیے تاکہ کسی شخص کے اندر نظر نہ پڑے. یہ حجاب اور پردے کا حکم جب آیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی اہم بات فرمائی. غور کیجئے. حکم ازواج مطہرات کو آیا، صحابہ کو آیا. اب ہم سب کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی قابل احترام ہیں کہ ہماری مائیں ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن میں ہماری مائیں قرار دیا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. جو رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی مائیں تسلیم نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے. کئی ایسے بھی بدبخت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو
سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، الزامات عائد کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں مسلمان ہیں۔ نہیں، مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اپنی مائیں سمجھتا ہے اور ماں سمجھ کر ان کی قدر و منزلت کا قائل ہے، اور جس کی وہ ماں نہیں ہے نا تو سمجھے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن ہے ہی وہ جو ازواج مطہرات کو مائیں تسلیم کرتا۔ اللہ نے کیسی قدر و منزلت دی، ایک طرف مائیں ایک طرف صحابہ ہیں۔ اب میں اور آپ یا ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ ایمان کی اعلیٰ دولت اور معیار نہیں رکھتے جو معیار صحابہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تھا۔ ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، روز کرتے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، بیویاں، مائیں کتنی خطائیں کرتی ہیں۔ نہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا، نہ ہمارے گھرانے میں موجود خواتین کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں جیسا۔ وہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہ جو پردے کا حکم دیا ہے نا مردو، یہ تمہارے دلوں کی بہت زیادہ طہارت کے لیے اور عورتوں کے دلوں کی بھی طہارت اور پاکیزگی کے لیے۔ پردہ یہ طہارت اور پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ ہمارے ہاں شرعی پردہ نہیں ہوتا، پھر کہ لو یہ کوئی بات ہے، سارے گھر کے ہی تو افراد ہیں۔ یا کون سا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ اس وقت پھر سامنے آتا ہے جب کزن کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ پہلے سمجھنے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو اپنے گھر کا چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، یہ اگر بیٹھے ہوئے آپ گپ شپ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ اور امہات المومنین کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا۔ جب ان سے بات کرنی تو پردے کے پیچھے رہ کے بات کرو، اور قرآن اس کو دلوں کی طہارت کا باعث کہتا ہے۔ تو ہمیں تو طہارت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں، تو ہمیں خواتین کے حجاب اور پردے کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ انگلش میں جس کو آپ کزن کہتے ہیں نا، یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھپھی کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ایسے چچا، تایا، ماموں، پھپھی، خالہ کی بیٹیاں، سب کے لیے لفظ کزن استعمال ہوتا۔ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمون، ہا میم اور واو، ہمون عربی میں اس کو کہتے ہیں کزن کو۔ ہمون کا معنی حدیث کی مشہور کتاب امام بغوی کی شرح السنہ اور بخاری کی سب سے مشہور ترین شرح فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، جب ایک لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس لڑکے کی وہ تمام لڑکیاں رشتہ دار جو بیوی کی وجہ سے بنی، بیوی کی بہنیں، چچا کی بہنیں، خالہ پھپھی، ماموں تایا وغیرہ کی بہنیں، وہ ساری کزنیں جو اس کی بیوی کی ہیں وہ اس آدمی کے لیے ہم ون ہیں۔ ایسے ہی اس بیوی کے وہ مرد رشتہ دار جو شوہر کی وجہ سے بنے، شوہر کا بھائی، اسی طرح اس کا چچا، ماموں، خالہ، پھپھو کا بیٹا، وہ اس عورت کے لیے ہم ون ہیں۔ اب اسلام نے اس کے متعلق کیا حکم دیا؟ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا وکان ثالثہما الشیطان۔
کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ جو اس کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہے خلوت اور تنہائی میں نہیں ہوتا مگر تیسرا شیطان آ جائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کزن ہے اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے ساتھ تو تنہائی ہو جاتی ہے، عورت کا شوہر گھر میں نہیں ہے، ملازمت پہ، دکان پہ، کاروبار پہ، شوہر کا بھائی گھر میں ہے، دیور جیٹھ گھر میں ہے، کوئی کزن آ جاتا ہے تو یہاں تو تنہائی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کا مسئلہ تھا۔ صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ ارأیت الحموا، یہ کزن کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، اس کی خلوت اور تنہائی؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حدیث کی کتابوں میں، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بیٹوں کی عزت، عصمت اور تحفظ کی ضامن ہے یہ حدیث، اگر ہم اس پر عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیٹا خاموش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا نا کہ کزن کے والے سے اب آپ کیا کہتے ہیں، فرمایا الحم والموت، کزن کے ساتھ خلوت اور تنہائی موت ہے، کیونکہ جو باہر سے آنا ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھار کا مسئلہ ہوتا، اور یہ روز مرہ کا مسئلہ۔ اسلام نے کزن کے ساتھ بھی تنہائی اور خلوت میں بیٹھنا اس کی اجازت نہیں دی، اس کو موت، ہلاکت اور تباہی سے تعبیر کیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اس معاشرے کے اندر، ماحول اور سوسائٹی میں، جن گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہوتا، لڑکیاں لڑکے خاندان کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، میں کوئی عیب نہیں سمجھتے، پھر ایسے وقت بھی دنیا کو دیکھنے پڑتے ہیں، وہ آپس میں سیٹنگ کر کے بھاگ جاتے ہیں، نہ لڑکی کے والدین منہ دکھانے کے قابل ہوتے ہیں نہ لڑکے کے والدین، اور کئی عدالتوں میں اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں گھریلو زندگی کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے دیے ہیں نا، جو حکمتیں اللہ جانتا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے، تو ہماری عزت اسی میں برقرار ہے کہ کزن آپس میں لگتے ہیں نا، لڑکی اور لڑکا، کبھی ان کو تنہائی میں نہ بیٹھنے دے، بلا حجاب ان کو آپس میں بیٹھنے اور گفتگو کرنے کی اجازت نہ دیں۔ اور اس دور میں بالخصوص ایک اور بیماری چمٹ گئی ہے، نوجوان بچیوں کو خاص طور پر موبائل ہاتھ میں نہ تھمائے۔ یہ موبائل بھی بہت بڑی برائی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں، نیٹ بہت بڑی برائی کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ والدین جب تک حقیقی نگرانی نہیں کرتے اتنی دیر تک اس گناہ سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، ازواج مطہرات کو حجاب اور پردہ سکھایا، اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سورہ نور اور سورۃ احزاب کا ترجمہ اور تفسیر سکھاؤ۔ اس میں ہمارے گھریلو معاملات کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو سورہ احزاب کے اندر 59 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے، کنہیں؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے۔ اپنے گھرانے میں بھی بیویوں اور بیٹیوں کو کہہ دو،
اور جتنے ایمان والے ہیں ان کی بیویوں اور عورتوں سے بھی کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی اوڑھنیاں اور چادریں اپنے اوپر ڈھانپ کر اوپر سے نیچے کھینچ کر پھر گھروں سے نکلیں۔ اس کی تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان کی۔ تفسیر ابن عباس میں اور تبری وغیرہ میں موجود ہے، امر اللہ نساء المؤمنین ان یغطین وجوہہن اذا خرجنا من بیوتہن، جب کسی ضرورت کے تحت عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنہ عورتوں کو حکم دیا ہے اپنے چہرے چھپا کر نکلا کریں، ان یغطین وجوہہن، چہروں پر حجاب پردہ ڈال کے گھر سے نکلے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑا لمبا قصہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تھے نا تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا اس بیوی کو سفر میں ساتھ لے جاتے تھے۔ غزوہ بنو مستلق کا ایک لمبا سفر تھا، تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اونٹنی کے اوپر ہودج بنا کر اس کے اندر ان کو بٹھایا ہوا تھا، پورا پردے کا نظام بنا کر، خیمہ سسٹم سمجھ لیں۔ آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب سفر پہ نکلتے تھے نا قافلہ لے کر، ایک بندے کی کم از کم پیچھے ڈیوٹی لگاتے تھے، وہ قافلے کے پیچھے آئے گا تاکہ راستے میں اگر قافلے کی کوئی چیز گر جائے وہ اٹھا کر لے آئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں مجھے حاجت ہو گئی تو میں اپنے ہودج سے نکلی اور دور جنگل میں حاجت کے لیے چلی گئی۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا، کہتے ہیں اس میں بالکل ہلکا پھلکا سا وجود تھا، صحابہ نے سمجھا کہ میں اپنے ہودج میں ہی ہوں، قافلے کے چلنے کا ٹائم آ گیا، وہ سواری پکڑی اور سارے لوگ چل پڑے۔ میں حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئی تو وہاں کوئی قافلہ نہیں تھا اور بڑی پریشان ہوئی، اور جہاں قافلے نے ڈیرا لگایا تھا میں اسی جگہ ہی بیٹھ گئی۔ بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ وہ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے پیچھے ڈیوٹی دی ہوئی تھی، وہ جب آہستہ آہستہ چلتے پیچھے سے آ گئے، کچھ فاصلے سے ہی انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا۔ صحیح بخاری میں ہے، امی عائشہ کہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ادھر سے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہتی ہیں ان کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی، میری آنکھ کھلی، فسترت وجہی، میں نے اپنی چادر اپنے چہرے کے اوپر ڈال کر اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ پھر انہوں نے آ کر سواری بٹھائی، آپس میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، میں ہودج میں بیٹھ گئی، پھر وہ لے کر چلے گئے۔ یہ سورت نور میں جب تہمت لگائی منافقوں نے، اللہ نے اس کی واقعہ افک کا تذکرہ کیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے امی عائشہ کہتی ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، لیکن جب پردے کا حکم نازل ہو گیا امی عائشہ نے بھی یہی سمجھا اب پردے کا حکم نازل ہو گیا تو عورت کو اپنا منہ چھپا کے رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا، حجاب تو دل میں ہوتا ہے، شرم و حیا بھی دل میں ہی ہوتی ہے، بندہ پھر کپڑے ہی نہ پہنے۔ اسلام نے حیا جن کاموں میں سکھائی ہے وہاں ہم حیا کرتے نہیں ہیں، اور جہاں حیا کا تصور نہیں ہے وہاں ہم حیا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔
شرعی احکام سیکھنے میں کوئی حیا نہیں ہے، وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، شرم آتی ہے۔ عمر زیادہ ہو گئی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے شرم آتی ہے، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا یہ انصار کی جو عورتیں ہیں، فرمایا سب سے اچھی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں کرتی، جو بھی مسئلہ پوچھنا سیدھا آ کر آپ کو پوچھتی۔ کئی دفعہ عورتوں کے مخصوص مسائل ہوتے، آپ اشارے کنائے میں بتاتے، نہ سمجھ آتی پھر سوال کرتی، امی عائشہ پکڑ کے اندر کمرے میں لے جاتی اور کہتی اللہ کے نبی کی بات کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا نعم نساء الانصار۔ اور ہمارے مرد عورتوں سے بھی گئے گزرے، ساری زندگی غلط کام کرتے رہیں گے، مسئلہ نہیں کسی سے پوچھیں گے، میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، شرم آتی ہے۔ اور جہاں شرم و حیا کے مسئلے ہیں، حجاب اور پردے کے مسئلے ہیں، وہاں کوئی شرم نہیں۔ ایک دفعہ سکیم موڑ میں ہوتا تھا، ایک ہمارے نمازی تھے ماشاءاللہ، بڑے باریش اور بزرگ تھے، مجھے انہوں نے دعوت دی کہ بیٹی کا نکاح ہے تو آپ نے ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے۔ مون مارکیٹ میں ایک شادی حال میں تھا، جب میں وہاں گیا تو اتنی اریانی اور فحاشی شادی بیاہ پر جیسے عورتیں کرتی ہیں، ایسے ایسے لباس پہن کے آ جاتی ہیں، وجود کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگا ہوتا ہے۔ میں وہ گیٹ پہ پہنچ ہی رہا تو میں نے ان کو بلا لیا، میں نے کہا یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا میرج ہال والے، ان کے پاس بھی نکاح رجسٹرار ہوتا ہے، آپ ان سے نکاح پڑھوا لیں، میں اس مجمع میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قیامت کی علامتیں بتائیں؟ قرب قیامت کو ایسی عورتیں آئیں گی، نساء عاریات قاسیات، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی شمار ہوں گی، اور سروں کے اوپر اس طرح جوڑے باندھ کر بال اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، فرمایا جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں، کوہان ہوتی ہے نا درمیان سے اونچی، تو سر کا جوڑا باندھ کر اوپر بال اٹھائے، فرمایا یہ ایسی عورتوں کی علامت ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں اور بدکارہ ہیں۔ ترمذی اور حاکم اور ابن کثیر میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت به مجلس القوم فقضا وقضا یعنی الزانیہ، جو بی بی خوشبو سے معطر ہو کر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، فرمایا وہ ایسی ویسی بدکارہ عورت ہے۔ عورت کو خوشبو بھی لگانے کی اجازت دی تو وہ جو بہکنے والی نہیں ہے، اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ مردوں کی مجلس میں ایسی خوشبو لگا کر جانا یا مردوں کے پاس سے گزرنا جو مہکنے والی خوشبو ہو، لوگوں کو آ رہی ہو، ایسی عورت کو اسلام بدکارہ عورت کہتا۔ اور ہمارے یہاں مہنگے سے مہنگے پرفیوم خرید کر، مردوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، گھر میں ہوتے ہیں، عورت ٹریڈ سینٹر پہنچی ہوتی ہے اور بڑے بڑے مہنگے پرفیوم خرید کر معطر ہو کر بغیر کسی حجاب اور پردے کے، بعد کو دوپٹہ ہوتا ہے برائے نام، وہ گلے میں ڈالا ہوتا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی ننگے سر بال بکھیر کر شادی بیاہ میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کو ماننے والی عورتیں نہیں ہیں۔ اسلام کو ماننے والی عورتیں سر تا پاؤں اپنا وجود چھپا کے رکھتی غیر مردوں سے، زینت کا اظہار کا اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، کہاں اظہار کر سکتی ہے؟ اپنے محرم افراد کے سامنے۔ انشاءاللہ اس پر اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں قرآن سنت کو صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گھروں کا ماحول صحیح قرآن اور سنت کے مطابق صحابہ اور صحابیات والا پیدا کرتے۔